بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم گزشتہ پروگراموں سے زکوٰۃ کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جناب جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ غامدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، آج تھوڑی سی ہم مصارف کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کون کون سی مدات ہیں، وہ کون کون سے مصارف ہیں کہ جن میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ ریاست کا اگر نظام قائم ہو تو دین نے وہ کون کون سی چیزیں مختص کی ہیں کہ جن میں ہم زکوٰۃ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ میں بیان ہوئے ہیں، ان کا ایک پس منظر ہے، اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں اور بعض لوگوں نے اپنے کچھ مطالبات رکھے ہیں۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی صدقات کی مد میں جمع ہو رہا ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا دوسرے بعض اموال ہوں جو بیت المال میں جمع ہو جاتے ہیں، وہ سب ان جگہوں پر خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ بتایا ہے اس کے اندر۔ یعنی تحدید مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صدقات تو بس ان جگہوں پر خرچ ہوتے ہیں، ان کے اخراجات کی مدات یہ ہیں، ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر یہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھیے، اس میں ریاست کی تمام ذمہ داریاں بڑی وسعت کے ساتھ شامل ہو گئی، یعنی کوئی چیز باہر نہیں رہی۔ مثلا دیکھیے کہ ریاست کے اوپر اگر یہ ذمہ داری ہے کہ کچھ لوگ غربت خط کے نیچے چلے جاتے ہیں، فقیر ہو جاتے ہیں، مسکین ہو جاتے ہیں، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، تو سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو دیا جائے گا۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کے معاملات چلا رہے ہیں، ریاست کا نظم و نسق چلا رہے ہیں، جو ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، ان کو دیے جائیں گے، جن کو عاملین علیہا کہا ہے۔ متصدقین کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ محض زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے اس سے مراد ہوں، بلکہ العاملین علیہا کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس سارے نظم کو چلانے کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ وہ سب لوگ شامل ہیں کہ جو ریاست کے نظم میں مختلف ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، تو ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ غارمین کا بھی اس میں حق ہے، یعنی وہ لوگ جن کے اوپر کوئی تاوان پڑ جاتا ہے، کوئی چٹی پڑ جاتی ہے، ان کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ جن مقاصد کے لیے ہمارے انشورنس کا نظام بنایا جاتا ہے، اس کو بھی گویا اس میں شامل کر دیا ہے۔ پھر فی سبیل اللہ کی مد ہے، جو بڑی ہی وسیع مد ہے، یعنی اس کا مطلب قرآن مجید کی اگر تعبیر کے لحاظ سے آپ لیں تو یہ ہے کہ دین کی خدمت کے سب کاموں کے لیے بھی خرچ کی جا سکتی ہے اور خلق کی بہبود کے سب کاموں کے لیے بھی خرچ کی جا سکتی ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ کی تعبیر قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کے لیے اختیار کر لی ہے جو چیزیں آپ کے ذاتی انٹرسٹ سے متعلق نہیں ہوتی۔ یعنی اگر تو انسان کا اپنا کوئی مفادت، ظاہر ہے کہ وہ تو پھر زکوٰۃ دے کے خود وصول کر لینے والی بات ہے، لیکن اگر کوئی خلق کی بہبود کا کام ہے، اگر کوئی خالق کی خدمت کا کام ہے، تو ان سب چیزوں کو خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ مسافروں کی بہبود کے لیے، مسافروں کی بہبود کے لیے آپ مسافر کو بھی دے سکتے ہیں، اور آپ مسافروں کے لیے وہ چیزیں بھی بنا سکتے ہیں کہ جو ان کی مدد کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آپ سڑکیں بنا سکتے ہیں، پل بنا سکتے ہیں، سرائے بنا سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بعد اس سے باہر رہ جاتی ہے۔ اس پر وسعت سے لوگوں نے عام طور پر غور نہیں کیا۔ اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرے گا تو وہ ہمیشہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو آنے والے زمانے کی وسعتوں کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ان کا ایک مصداق ہوتا ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، اس کے لحاظ سے بعض لوگ اس کی تحدید کر ڈالتے ہیں، ورنہ اگر قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں تو یہ مصارف وہ مصارف ہیں کہ جن میں ریاست کی تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے یہ جو اس کا پس منظر کے حوالے سے بات بیان کی، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ پس منظر موجود نہ ہوتا، یعنی وہ صورتحال پیدا نہ ہوتی، تو پھر یہ بیان نہ کیے جاتے اس طریقے سے، تو پھر یہ اصل میں کہاں بیان ہوئے ہیں؟ بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یعنی اصل میں تو یہ بالکل عقل عام پر مبنی ہے۔ جب آپ بیت المال کو کوئی رقم دیں گے تو ریاست امین ہے، امانت دار یہ تو نہیں کرے گا کہ خود کھا جائے گا، اس نے ریاست کے کاموں پر اس کو خرچ کرنا ہے، ریاست کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں خرچ کرنا ہے۔ ایسے ہی خرچ کیا جا رہا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا تو قرآن مجید نے اس کا جواب دے دیا، ایک موقع پیدا ہو گیا، ورنہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کر رہے تھے انہی مدات میں، اس وجہ سے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو بیان کیا جائے۔ ایک سوال پیدا ہوا، قرآن نے اس کا جواب دیا اور اس طریقے سے احاطہ کر کے بتا دیا کہ یہ مصارف ہیں جن میں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اور ان میں اگر آپ دیکھیے تو مؤلفۃ القلوب کی بھی ایک مد موجود ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو نئے نئے اسلام لا رہے ہیں، جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہے، ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، جس طرح ہماری حکومتوں کو بعض اوقات قبائلی علاقوں میں اور اس طرح کی جگہوں پر کچھ اخراجات کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا روپیہ ریاست کے پاس ریاست کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے موجود ہے، وہ اس کو ان تمام مدات میں خرچ کر سکتی ہے۔
اچھا، آپ نے عاملین علیہا سے مراد یہ لیا ہے کہ اس سے ریاست کے تمام ملازمین اس کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جو اس کا معنی لیا جاتا ہے وہ تو یہی لیا جاتا ہے کہ وہ مخصوص لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مامور ہیں، اور علیہا کی ضمیر بھی اصل میں صدقات کی طرف جا رہی ہے۔ ریاست جس کو آپ کہتے ہیں وہ اصل میں ہوتی ہی یہ ہے کہ اس میں ٹیکس جمع کیا جاتا ہے۔ صدقات جس کو قرآن مجید نے کہا ہے، یعنی وہ اموال جو لوگوں سے لیے جائیں گے وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے مصارف میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہی ریاست کا نظم ہے سارا کا سارا، اس لیے قرآن نے یہ تعبیر اختیار کی۔ یہ بڑی جامع تعبیر ہے، ورنہ عربی زبان میں صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ اکٹھی کریں یا ٹیکس اکٹھا کریں، متصدق کا لفظ الگ سے موجود ہے، وہ لفظ نہیں استعمال کیا قرآن مجید نے۔ تو العاملین علیہا کو اگر آپ کھول دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو صدقات جمع کرنے اور ان کے مصارف کی طرف ان کی لوٹانے پر عمل کر رہے ہیں، وہ سب کون لوگ ہیں؟ وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو ریاست کا نظم چلا رہے ہیں، اس لیے کہ یا اکٹھا کرنے والے ہوں گے یا پھر مختلف مصارف کی تعین کر کے ان پر خرچ کر رہے ہوں گے۔ یعنی ایک طرف اکٹھا کرنا ہے، ایک طرف خرچ کرنا ہے، تو خرچ کرنے کا معاملہ جب آئے گا تو ظاہر ہے کہ تمام محکمے اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ ابھی آپ نے قرآن مجید کے ریفرنس سے 7-8 مصارف زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں جو ریاست لے گی اور پھر ان پر خرچ کرے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں میں یہ بیان ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اصل میں ان کے امراء سے لی جائے گی زکوٰۃ اور ان کے ناداروں اور غریبوں کو دی جائے گی۔ اس سے تو خاص ہو جاتی ہے بات کہ ناداروں اور غریبوں ہی کے لیے ہے یہ مد۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اس طرح کی باتیں منسوب کی جاتی ہیں ان کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، جس طرح کے بعد میں بھی زکوٰۃ دینے سے بعض لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو جس طریقے سے ایک ریاست کا نظم چلانے والا کوئی بھی شخص یہ کہے گا کہ بھائی یہ جو کچھ بھی آپ کے ٹیکس میں وصول ہوتا ہے یہ کیا ہے، ہم تو اس کو آپ لوگوں سے لیتے ہیں، آپ ہی کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو آپ ہی کی طرف لوٹا دینے کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ علی سبیل تغلیب بیان کرنا مقصود تھا، اس کو بیان کر دیے۔ ورنہ یہ بات اگر ہوتی تو پھر قرآن مجید میں جو مدات بیان ہوئی ہیں ان میں فقراء و مساکین کے بعد اور کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے تھی۔ تو ہر جملے کا، ہر کلام کا ایک موقع اور ایک محل ہوتا ہے، اس کے اندر رکھ کر اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک خاص موقع پر کہی گئی بات ہے۔ قرآن مجید نے جب یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ ان تمام مدات میں خرچ کی جا سکتی ہے تو پھر کسی روایت کی روشنی میں اس کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ قرآن کی روشنی میں روایت کو دیکھا جائے گا۔ حمزہ صاحب، پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حمزہ صاحب، ان مدات میں سے ایک مد آپ نے بیان کی تالیف قلب کی، مؤلفات القلوب کی۔ اس مد کے تحت کیا اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے، اور اس میں کیا کون کون سے علاقے ہیں؟ کیا غیر مسلم بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں؟ دیگر مسلم ممالک بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں؟ کون کون سی جگہیں ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ سرحدوں پر تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سب کو یہ دی جاتی رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی اصول کے اوپر دینے سے انکار کر دیا گیا کہ اب ہمیں ان کی تعریف کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تعریف کی ضرورت پڑے گی یہ اس مد میں خرچ کی جا سکتی ہے، اور یہ تعریف کی ضرورت آپ کو آج کل کے حالات میں ایک جگہ پڑ سکتی ہے، کل آنے والے دور میں کسی دوسری جگہ پڑ سکتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب تعریف قلوب مقصود ہے، لفظ پہ غور کرنا چاہیے نا۔ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ اصل میں بڑی وسعت کے ساتھ تمام اس طرح کی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں پر بھی کسی کی تعلیف قلب کی ضرورت ہے، آپ اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، ریاست سے کوئی بغاوت ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کی انتشار کی کیفیت ہے، یا بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تھوڑا سا اس طرف رغبت دلانے کی ضرورت ہے، وہ اسلام کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ مسلمانوں کے مفادات کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خلافت راشدہ کے زمانے میں اس طرح کی مثالیں، اس کو آپ سیاسی خرچ سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ سیاسی خرچ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیاسی خرچ کا مطلب یہ ہے کہ نظم ریاست کو مستحکم رکھنے کے لیے بعض اخراجات کرنے پڑ جاتے ہیں۔ جس کی مثال میں نے دی تھی کہ ہمارے ہاں قبائلی علاقوں پر ہمیں بعض اوقات خرچ کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس طرح کی بہت سی مدات ہوتی ہیں جن کے لیے آپ بھی اپنے ایک ثوابدیدی فنڈ قائم کر دیتے ہیں اپنے وزیر اعظم کے لیے، اپنے صدر کے لیے۔ اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ ریاست کے مفاد میں بعض اخراجات کرنے پڑ جاتے ہیں، مسلمانوں کے مفاد میں کرنے پڑ جاتے ہیں، اور مسلمانوں کا جو دین ہے اس کے مفاد میں، اسلام کے مفاد میں بھی کرنے پڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے اخراجات کیے ہیں، جیسے میں پوچھ رہا تھا، اور خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی اس طرح کے اخراجات ہوئے؟ اسی کی مثال میں نے دی آپ کو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ کے اموال میں سے دیا جاتا رہا، خلفائے راشدین کے زمانے میں دیا جاتا رہا، سیدنا عمر کے زمانے میں آ کر جن لوگوں کو
کو دیا جا رہا تھا ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اب ہماری حکومت مستحکم ہو گئی ہے، ہمیں کسی کی تعریف قلب کی ضرورت نہیں رہی، یعنی ایک آدمی فقیر نہیں رہا تو آپ اس کو دیتے رہیں گے، ایک آدمی مسکین نہیں رہا، ایک آدمی کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی، تو ظاہر ہے کہ ضرورت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد آپ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس سے بعض لوگ بالکل غلط استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اسلام کی قائم کردہ مد کو ختم کر دیا۔ نہیں، یہ فیصلہ تو ہمیں ہی کرنا ہے کہ کہاں تالیف قلب کی ضرورت ہے، کہاں تالیف قلب کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ایک شخص کی ضرورت ہے ہمیں، کل ہم محسوس کرتے ہیں کہ حالات میں تبدیلی آ گئی ہے، تو ہم اس مد کو وہاں خرچ بھی نہیں کریں گے۔ اچھا، اس مد میں سے غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ میرے نزدیک تو کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فقیر اور مسکین کا ذکر کیا ہے، غیر مسلم بھی اگر آپ کی ریاست میں رہتے ہیں اور ان کی کوئی ضرورت ہے تو ان کو کیوں نہیں دی جائے گی؟ اسی طرح آپ انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی ڈرائیور ہے، آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ کے ہاں کوئی کام کرنے والا شخص ہے، آپ کا کوئی ہمسایہ ہے اور وہ غیر مسلم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند ہے، تو ظاہر ہے کہ قرب اور تعلق کی وجہ سے آپ کے اوپر اس کے حقوق قائم ہوتے ہیں، اس کو ادا نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، اسی طرح حدیث میں بھی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ دیکھیے، دین کے معاملے میں اگر تو اللہ کے پیغمبر نے کسی چیز کا ہمیں پابند کر دیا ہے تو پھر تو ہم سر تسلیم خم، اگر یہ نہیں ہے تو پھر دین کے عام احکام کے لحاظ سے ہم فیصلہ کریں گے۔ لیکن ہماری ریاست غیر مسلموں سے زکوٰۃ نہیں لیتی، تو ان کو دی کیسے جا سکتی ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، بہت سے ایسے ٹیکس ہیں کہ جو آپ ایک سے وصول کرتے ہیں، دوسرے سے وصول نہیں کرتے۔ اب بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی عمراء سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، تو کیا پھر اس سے غریبوں کی مدد نہیں کی جا سکتی؟ مسلمان دینے والے ہیں، مدد کرنے کے لیے تو یہ دیکھنا پڑے گا کون مدد کا مستحق ہے۔ وہ ریاست بھی دیکھے گی، فرد جب اپنے طور پر ادا کر رہا ہے تو وہ بھی دیکھے گا۔ آپ کے قریب میں ایک آدمی موجود ہے تو آپ کیوں اس کو زکوٰۃ سے پیسے نہیں دیں گے؟ اچھا غامدی صاحب، آپ نے ان مدات میں ایک مد فی الرقاب کی بیان کی کہ یعنی گردنیں چھڑانے کے معاملے میں اس کو خرچ کیا جائے، تو اس کا معنی تو یہی تھے پرانے زمانے کے لحاظ سے کہ جو غلام تھے ان کو آزاد کرایا جائے۔ موجودہ زمانے میں جب غلامی ختم ہو چکی ہے تو کیا اس مد کا خاتمہ ہو گیا ہے یا اس کو کسی اور جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بھی اصول کو اور مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مقصد کیا تھا؟ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی گردنیں بندھی ہوئی تھیں، جو غلامی کی ذلت میں مبتلا تھے۔ اسلام نے جب غلامی کو بتدریج ختم کرنا چاہا ہے تو ایک مد زکوٰۃ کے مصارف میں یا بیت المال کے مصارف میں بھی مقرر کر دی کہ ان کی مدد کی جائے اور ان کے لیے کچھ رقم دے کر، کیونکہ اس زمانے میں مکاتبت کا قانون بھی تھا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو مکاتبت کر لیتے تھے، یعنی اپنے مالک کے ساتھ یہ عہد کر لیتے تھے کہ وہ اتنی رقم ادا کر دیں گے پھر ان کو آزادی حاصل ہو جائے گی۔ تو ان کی مدد کرنے کے لیے جہاں مکاتبت کا قانون سورہ نور میں بیان ہوا ہے وہاں بھی اللہ نے توجہ دلائی، پھر ایک مد اس میں قائم کر دی۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے تھا۔ آج اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کا جرمانہ ادا ہونے والا ہے، کوئی دیت کسی پر آن پڑی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ جس میں وہ بندھا ہوا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ قومیں یا وہ مظلوم اقوام جو بڑی بڑی استعماری قوتوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہیں، ان کے زیر تسلط ہیں، وہ آزادی چاہتی ہیں، اس کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کی رقم کو مختص کر سکتے ہیں؟ اگر ان کا مطالبہ برحق ہے، وہ اس کے لیے پرامن طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ بھی تو ایک طرح کا دوسروں کی گردن کا بندھا ہونا ہے، تو یہ ایک جامع تعبیر ہے جس کا اس وقت مصداق غلام تھے، آج اس کے مصداق کچھ دوسرے اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ عامر صاحب، پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عامر صاحب، آپ نے ایک مد بیان کی ہے غارمین کی، یعنی وہ لوگ جو کسی تاوان کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہوں، تو ان میں کیا حد ہے؟ یعنی وہ بڑے بڑے کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی دیوالیہ ہو جاتے ہیں، کیا اس مد میں سے ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی کو اٹھانے کی ضرورت ہے تو آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس آدمی کو میں اٹھاتا ہوں تو اس کے نتیجے میں اپنا کاروبار کرنے لگ جائے گا، اس سے لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست ہوگا، تو بعض اوقات بڑے سے بڑے آدمی کے اوپر بھی ایسی افتاد آ جاتی ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے اس کے ایسٹس جو ہیں وہ کروڑوں میں ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہوئی کہ آپ مستحق سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسٹس کروڑوں میں ہیں اور یہ واویلا کر رہا ہے تو آپ کیوں دیں گے؟ آپ حالات کا جائزہ لیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی آدمی مستحق ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسٹس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچے نہیں جا سکتے یا ان کو فوری طور پر ٹھکانے لگانا ممکن نہیں ہوتا، تو اس طرح کی ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد آپ جب سمجھتے ہیں کہ مستحق ہے
تو آپ انفرادی سطح پر بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ ریاست کی سطح پر بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا نا کہ غلامی ختم ہو گئی، تو دیکھیے ہمارے ہاں بٹا مزدور ہوتے ہیں جو بیچارے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو بعض اوقات غلاموں سے بھی بدتر صورتحال سے دوچار کر دیا جاتا ہے. دیہات میں لوگ قرض لے رہے ہوتے ہیں اور برسوں سے لے رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو بیاہنے کے لیے چودھریوں سے، اور پھر اس کے بعد ان کی حالت بھی غلاموں ہی جیسی ہوتی ہے. آپ ہاریوں کے حالات کا مطالعہ کریں، ہمارے پنجاب کے دیہات میں مزارعین کے حالات کا مطالعہ کریں، یہ سب لوگ جو ہے یہ اس مدد کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ ان کو اس چنگل سے نکالا جائے، اور ان کی بھی ایک طرح کی اسارت اور غلامی ہوتی ہے جس سے ان کو نجات دلائی جائے. اسی طریقے سے وہ لوگ کے جو کھاتے پیتے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے اوپر کوئی ایسی افتاد آ پڑتی ہے کہ جس میں ہر چیز ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتے، تو ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. مدد کرتے وقت یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی کے اوپر اگر افتاد آئی ہے تو اگر وہ اپنی افتاد کا خود مقابلہ کر سکتا ہے تو پھر آپ اس بیت المال سے اس کی مدد کیوں کریں گے؟ پھر تو آپ اسے توجہ دلائیں گے کہ بھائی اپنے ایسٹس بیچیے، اپنے آپ کو کھڑا کیجیے. لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ اس کے لیے اٹھنے کی کوئی شکل نہیں پیدا ہو رہی تو پھر اس سے مدد کی جا سکتی ہے. اچھا، یہ مدد جو ہے وہ قرض کے طور پر بھی کی جا سکتی ہے اسی زکوٰۃ کی مد میں سے؟ قرض کے طور پر بھی کی جا سکتی ہے، وہ پھر بیت المال میں واپس آ جائے. اچھا، اسی طرح عامر صاحب آپ نے بیان کیا ہے ایک سبب ابن السبیل کا، یعنی مسافروں کے لیے اس مد میں سے خرچ کیا جائے، زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے. تو کیا موجودہ زمانے میں تو یہ ٹھیک ہے کہ مسافروں کے لیے خاص مشکلات ہوتی تھیں، قافلے لٹ جاتے تھے، موجودہ زمانے میں جبکہ یہ بڑی سہولیات میسر ہو گئی ہیں سفروں کی، تو اس میں بھی اسی مد کو نافذ کیا جائے گا؟ بالکل کیا جائے گا، کیوں نہیں کیا جائے گا. جب ایک آدمی باہر نکلتا ہے تو اس کو بہت کچھ سوسائٹی کی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے. پرانے زمانے میں پڑ جاتی تھی، موجودہ زمانے میں پڑ جاتی ہے. تو ضروری نہیں کہ اس کے حالات کیا ہیں اور کیا نہیں اس کو دیکھا جائے. اس وقت تو صورت ہے کہ وہ باہر نکل آیا ہے اور اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور جب ریاست کی سطح پر یہ نظم چلایا جائے گا تو مسافروں کی بہبود کے لیے بھی زکوٰۃ صرف کرنی ہے. مسافر وہ سب لوگ ہیں جو سڑکوں پر آتے ہیں، جو پلوں اور سراہوں سے گزرتے ہیں، ان کے لیے اگر ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جائے تو یہ ٹھیک اس مد کا استعمال ہو. یعنی اگر پل بنا لیے جائیں، سڑکیں بنا لی جائیں، اسی طرح سرائیں قائم کر دی جائیں تو یہ اس مد میں سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیا وجہ ہے نہ کرنے کی؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آپ مسافروں کی بہبود میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں تو مسافروں کی نوعیت بدلتی رہے گی اور ضروریات بھی تبدیل ہوتی رہیں گی، تو ان کے لحاظ سے اس وسعت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا، فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے، اس سے مراد جہاد اور دعوت کے متعلق جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ہیں؟ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ کا اطلاق دعوت پر بھی ہوتا ہے، جہاد پر بھی ہوتا ہے، دین کی خدمت کے کاموں پر بھی ہوتا ہے اور خلق کی بہبود کے کاموں پر بھی ہوتا ہے. انفاق کے لیے جب فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کے کیا معنی ہے؟ انفاق تو آپ خلق کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بھی کرتے ہیں اور خلق کی خدمت کے لیے بھی کرتے ہیں. تو فی سبیل اللہ ایک بڑی جامع تعبیر ہے، یعنی وہ سب معاملات جس میں دین کی کوئی خدمت کا معاملہ ہو یا خلق کی بہبود کا معاملہ ہو، ان سب میں خرچ کی جا سکتی ہے. اچھا غامدی صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے جو عام طور پر لوگوں کے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ یہ ہمارے فقہا کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ پر تملیک ذاتی کی شرط عائد ہونی چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کا مالک بنا کر ہی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، آپ کسی ادارے کو، کسی رفاہی کام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو یہ مالک بنانا کیوں ضروری ہے؟ اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ مثال کے طور پر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے کفن دفن کا بندوبست ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ تو اس کو مالک اس کا نہیں بنایا جا سکتا. میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، میں نے اس کے خلاف اپنا نقطہ نظر لکھ دیا ہے. یہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے اہل علم ہیں جو اس معاملے میں اپنا نقطہ نظر بیان کر چکے ہیں. میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی کا ایک رسالہ اس موضوع پر موجود ہے جس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ شرط کوئی حقیقت نہیں رکھتی. فقہا بے شک اس شرط کے اوپر بڑا اصرار کرتے ہیں، لیکن نہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ماخذ ہے نہ حدیث میں اس کا کوئی ماخذ ہے. یہ اصل میں ایک زبان کے استدلال سے پیدا ہوا وہ مسئلہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک زکوٰۃ جس طرح فرد کو دی جا سکتی ہے اسی طریقے سے اس کی بہبود کے کاموں میں بھی خرچ کی جا سکتی ہے. آپ اس سے ہسپتال بنا سکتے ہیں، آپ اس سے ان کے لیے اور اس طرح کے سینٹرز بنا سکتے ہیں اور اداروں کو بھی دے سکتے ہیں. نہیں، اس پہ جو علماء استدلال کرتے ہیں وہ ابھی آپ نے غالباً اسی کی طرف اشارہ کیا، تھوڑی سی اس کی ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کر دیجئے کہ انما الصدقات للفقراء، اس میں لام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ملکیت کے لیے ہے، یہ تملیک کے لیے. ہمارے ظاہر ہے جو اس وقت ناظرین ہیں ان کے لیے تو یہ ایک مشکل چیز ہوگی. انما الصدقات للفقراء وہ یہ کہتے ہیں کہ لام تملیک کے لیے ہے، جبکہ لام عربی زبان میں کئی معنی کے لیے آتا ہے. پھر یہ کہ اگلے مصارف کے اوپر تو فی عائد ہوا ہے جس کو کسی طرح بھی تملیک کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان مدات کے لیے خاص ہے، ان میں خرچ ہونی چاہیے، یہ مقصود ہے بیان کرنا.
اس کے اوپر میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص تفصیلی مطالعہ کرنا چاہے تو مسئلہ تملیغ کے عنوان سے مولانا امین احسن اصلاحی کا رسالہ اس کو دیکھ لینا چاہیے. اس میں سارے استدلال کے اوپر تبصرہ کر کے اس کی غلطی انہوں نے واضح کر دی. ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. منظور الحسن کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.